جناب سیدہ کی شخصیت اور آپ کے فضائل ایسے ہیں جس کو چرانا ممکن نہیں ہے، جس کو کسی اور سے منسوب کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک حل تھا کہ ان تمام فضائل کو مٹا دیا جائے، کیونکہ ان فضائل کے ہوتے ہوئے راہ مستقیم، صراط مستقیم بالکل واضح ہے۔ راہ حق کو جاننے کے لیے اہل بیت اور بالاخص جناب سیدہ کے فضائل انتہائی اہم ہیں۔ آپ پہ ہم پہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، یہ اہل بیت کے بہت فضائل پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ خدا نے ہم سے کہا ہے، خدا نے ہم سے بھی کہا ہے، آپ سے بھی کہا ہے، آپ بھی ہر نماز میں کہتے ہیں اور ہم بھی ہر نماز میں کہتے ہیں۔ کس کا راستہ چاہیے؟ انعمت علیہم کا۔ پھر انعمت علیہم کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے، صرف انعمت علیہم کہتے رہیں اور اس کا مصداق ہم معین نہ کریں۔ جناب سیدہ کے فضائل چھپانے کے لیے، اہل بیت کے فضائل بالعموم اور خصوصاً جناب سیدہ کے فضائل چھپانے کے لیے فضائل چھپا کر، ان روایات کو چھپا کر جس میں فضائل تھے بات نہ بنی، اور بہت کم وقت میں پتہ چل گیا۔ فضائل جناب سیدہ چھپانے کے لیے حدیث رسول کو چھپایا گیا بالعموم، حدیث سے بالعموم منع کیا گیا، کسی حدیث کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اور رسول کے منہ پہ کہا گیا کہ آپ کے حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہوں وما ينطق عن الہویٰ، جو وحی بولتی ہے وہ زبان کہہ رہی ہے کہ میں ایسا نسخہ دوں جس سے قیامت تک کوئی گمراہ نہ ہوگا، تو یہ نسخہ کس کو نہیں چاہیے؟ یہ نسخہ تو سونے کے پانی سے، آب طلا سے لکھا جانا چاہیے تھا۔ مدینہ کے تمام قلم اس نسخے کے لیے حاضر ہو جانے چاہیے تھے۔ کسے یہ نسخہ نہیں چاہیے جس کا مفاد گمراہی میں ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ دہشت گردی ختم ہو گئی، ابھی تھوڑا بہت آپ سن رہے ہیں، خدا کرے یہ دہشت گردی دوبارہ واپس نہ آئے اور ہمارے ملک عزیز پاکستان میں امن قائم رہے۔ لیکن یہ دہشت گردی کب آتی ہے؟ جب دہشت گردی کچھ مفاد پرست ٹولوں کے حق میں ہو، ان کے مفادات دہشت گردی میں ہوں تو پھر دہشت گردی آ جاتی ہے۔ جس کا مفاد گمراہی میں تھا وہ پھر صرف وہ چاہے گا یہ نسخہ سامنے نہ آئے۔ جناب سیدہ کے فضائل کو چھپایا گیا، مٹایا گیا۔ چھپانے مٹانے سے جب نہ مٹے تو حکم آیا کہ انہی فضائل کو باقی دوسرے لوگوں سے منسوب کر دو، اور اس کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ شب و روز رسول فاطمہ کا ذکر کرتے تھے، تم لوگ کسی اور کا ذکر زیادہ کرو، اور لوگوں نے پھر بہت زیادہ ذکر کرنا شروع بھی کیا۔ کردار جیسا مرضی ہے، ذکر بہت زیادہ ہوا۔ ان سب باتوں سے وہ جو اصل فضیلت جس کو حاصل ہے اس کی فضیلت چھپ نہ سکی، اس لیے کہ جناب سیدہ کو جو فضائل حاصل تھے وہ ایسے تھے جو کسی اور کے لیے ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ میری بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اب کیا کریں گے؟ دوسری کون سی فضیلت لائیں گے جو اس فضیلت سے بڑھ کر ہو؟ جب یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی میری روح ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی،
یہ میرا حصہ ہے۔ انہی احادیث کی بنا پر اہل سنت بہت سے اکابرین اور علماء و مفکرین کا یہ نظریہ ہے کہ رسول کے بعد سب سے افضل جناب سیدہ۔ دلیل کیا ہے؟ یہ خود رسالت کا ٹکڑا ہے، خاتمیت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خود خاتم پر کوئی اور افضل ہو، اور جسے جناب سیدہ اپنا امام کہتی ہوں، جس کی اطاعت میں خود جناب سیدہ ہوں، جو آپ استدلال کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ افضلیت ان احادیث کے علاوہ اس علم سے تھی جو جناب سیدہ کو حاصل تھا۔ علم میں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ۔ علی سے آگے کوئی علم میں ہو سکتا ہے؟ علی سے آگے کوئی بھی علم میں علی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جب امیر المؤمنین سے بڑھ کر کوئی علم میں ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کے علم کا اعتراف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کریں، کسی کو علی اعلم کہے، اب میری تعبیرات وہ تھوڑی سی کم پڑ رہی ہیں، میرے پاس وہ تعبیرات بھی نہیں ہیں، وہ زبان بھی نہیں ہے، حقائق بہت بلند ہیں۔ جناب سیدہ وہ سرچشمہ علم ہے جس سے ائمہ اہل بیت نے علم حاصل کیا ہے۔ ان ائمہ اہل بیت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بھی شامل ہیں۔ خود امیر المؤمنین یا علی انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها۔ علی سے بڑھ کر ایک نشست میں 1000 ابواب، ہر باب سے 1000 باب، وہ کسی اور سے علم حاصل کرے، وہ علی جس نے کسی کے سامنے رسول کے علاوہ علم حاصل کرنے کے لیے تلمس نہیں کیا ہے۔ جب تک نبی تھے تب تک جبرائیل نبی پر نازل ہوتے تھے، اور جو کچھ نبی پر نازل ہوتا تھا نبی مکلف تھے وہ سب کچھ علی کو تعلیم بھی دیتے، اور علی کی ڈیوٹی تھی ان سب کو ضبط تحریر میں بھی لاتے۔ تمام علوم جو نازل ہوا وہ رسول خدا نے املا فرمایا اور علی ابن ابی طالب نے کتابت فرمائی۔ یہ سارا علم جو ہمارے تک پہنچا ہے ائمہ اہل بیت کے ذریعے، وہ علم بِإِمْلَاءِ الرسول، املا میرے خیال سمجھتے ہیں سر، رسول نے لکھوایا ہے، وَبِكِتَابَتِ علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین نے لکھا ہے۔ رسول کے بعد جب تنزیل ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ قرآن کی شکل میں ختم ہو گیا، سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، شریعت آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد اب جو علم ہے وہ تعویل کا علم ہے، تنزیل کا علم رسالت مآب کے ساتھ ختم ہو گیا، تعویل کا علم کا وقت آیا۔ تعویل کا علم لے کر جبرائیل اسی طرح نازل ہوتے رہے اس گھر میں جس طرح رسول خدا کے ہوتے ہوئے نازل ہوا کرتے تھے۔
اب جبرائیل آ رہے ہیں، یہ روح اعظم الہی ہے، یہ روح اعظم الہی ہر شخص پر نازل نہیں ہو سکتا، جس پر نازل ہو رہا ہے اس کی روح بھی بلند ہونی چاہیے۔ اور روح ہے جناب سیدہ، کل ہم نے شاید تھوڑا بیان کیا ہے، یہاں اسی محفل میں بیان کیا ہوگا یا باقی مجالس میں بیان کیا ہوگا۔ جبرائیل نازل ہوتے، تعویل بیان فرماتے، جناب سیدہ اس تعویل کو جبرائیل سے دریافت فرماتی اور رسول کی جگہ اس کی املا فرماتی اور علی ابن ابی طالب کتابت فرماتے۔ جو اس مقام پر آ جائے کہ اس کا کاتب باب مدینۃ العلم ہو، جس کو یہ سارا علم دیا جا چکا ہے، وہ جس نے رسول سے سارا علم لے لیا ہے، وہ مزید علم حاصل کر رہا ہے، اس علم کو لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مصحف فاطمہ تشکیل پا رہا ہے۔ یہ واضح ہے، ہمارے لیے واضح ہے، شاید کچھ لوگوں تک بات جائے پھر ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے باقی 10 پارے نہیں ہیں کہ یہ 40 پاروں کا قرآن مانگتا، نہیں، قرآن وہی ہے۔ اور قرآن کے تحریف نہ ہونے اور یہی جو قرآن موجود ہے اسی کے کامل قرآن ہونے پر صرف اور صرف مکتب اہل بیت کے پاس دلائل ہیں، حقائق ہیں اور نظریہ ہے۔ باقی کوئی مکتب اس طرح اس موقف کا دفاع نہیں کر سکتا جو یہ مانتے ہوں کہ قرآن بعد میں تدوین ہوا ہے، رسول کے بعد تدوین ہوا ہے، جو یہ مانتے ہوں کہ قرآن 1 یا 2 گواہوں کی بنیاد پر تدوین ہوا ہے، وہ تو قرآن نہیں رہتا، جو یہ مانتے ہوں کہ قرآن کا اکثر حصہ کہیں بکری کھا گئی ہے، کہیں کدھر ضائع ہو گیا ہے، ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف ہم ہیں جو قرآن کی تحریف نہ ہونے اور اصل قرآن کے محفوظ ہونے، رسول نے محفوظ کیا، علی نے کتابت کی اور امت نے اسے متواتر امت میں منتقل کیا، یہ صرف ہمارا نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو جبرائیل آ رہے تھے یہ خبر دے رہے تھے، 2 خبریں تھیں، ایک اس دنیا میں آل نبی کے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک ابھی رسول خدا کس حالت میں ہے۔ دیکھیں یہ جبرائیل کا آنا اگر میں سمجھا پاؤں، رسول خدا کی رحلت کے بعد جناب سیدہ پریشان ہیں، اگر کوئی پریشان ہو اسے دلاسا کیسے دیتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں گھر میں جن سے انس ہو، مانوس لوگوں کے گھر میں آنے سے، ساتھ رہنے سے، بات کرنے سے انسان کو دلاسا ملتا ہے۔ جناب سیدہ کو دلاسا دینے کے لیے جبرائیل آتے ہیں، اور جبرائیل خبر دیتے ہیں آپ کے بابا ابھی کس حال میں ہیں، اور خبر دیتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ علم ما کان وما یکون وما کائن وما لیس وما لم یکن، اس میں کوئی علم ختم باقی رہا ہی نہیں، کیا ہوا تھا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور کیا نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا۔ یہ علم کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو نہیں ہوا ہے اس کا بھی مجھے علم ہے، یہ علم بھی اس میں موجود تھا، اور ائمہ نے پھر استشہاد بھی کیا ہے۔ جب دیکھیے ائمہ اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ کون امام ہے، دوست دشمن سب کو معلوم تھا امام کون ہے، دوستوں کو تو معلوم تھا ہی تھا، دشمنوں کو ہی معلوم تھا، اس لیے صرف ائمہ پہ، اہل بیت میں سے صرف ائمہ پر ظلم ہوا ہے،
باقی جو لوگ لانچ کیے گئے اہل بیت کے اندر سے بھی لانچ کیے گئے، اولاد ائمہ میں سے بھی لانچ کیے گئے، لیکن وہ نہیں چلے۔ کیوں نہیں چلے؟ امام ایک ہی بات فرماتے تھے، اگر وہ امام ہے تو اسے بتاؤ اس کی امامت مصحف فاطمہ میں کیوں نہیں لکھی؟ یہ گواہی کہ میرے بعد کون امام ہوگا، یعنی امیر المومنین کے بعد، جناب سیدہ تو امام نہیں ہے، کون امام ہوگا اور اس کی امامت کی گواہی کوئی دے، اس کا اپنا مقام کیا ہونا چاہیے؟ جس کی گواہی سے لوگ امام بنتے ہوں، اسے متصل ہونا چاہیے کن فیکون سے، اس کا علم اس مرتبے پہ ہونا چاہیے۔ اور جو حوادث ہیں، وہ اگر امام سے کہا جاتا تھا آپ نے جمعہ عید پڑھانی ہے، آپ نے ولی عہد بننا ہے، آپ نے بعد میں حکومت لینی ہے، فرماتے تھے مصحف فاطمہ میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، یہ کام ایسے نہیں ہوگا۔ جو نہیں ہوگا اس کا بھی علم موجود تھا۔ یہ علم میرا نہیں خیال کوئی ادارہ ایسا ہو اس دنیا میں آج بھی جو اس پہ تحقیق کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ کہیں گے یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ جو کام نہیں ہوں گے آئندہ، بہت ہوگا تو کیا کریں گے آپ، جو ہوگا اس کی کوئی پیش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مصحف جس میں ائمہ کے نام موجود ہیں، ائمہ کی امامت کی شہادت موجود ہے، گواہی موجود ہے، یہ ہے مصحف فاطمہ، یہ ہے علم جناب سیدہ سیدۃ الوجود۔ مصائب کے جملے ہیں، وہ مقدماتی دو جملے جو ہیں وہ میں مصائب میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اس کے بعد والے جملے ابھی پیش کر رہا ہوں، یہ ختم ہونے کے بعد مصائب، زیادہ زحمت دینا آج مقصود نہیں۔ امیر المؤمنین جناب سیدہ کی خدمت میں، جناب سیدہ فرما رہی ہیں آخری وقت ہے، علی وصیت کر لی۔ جناب فاطمہ نے کیا فرمایا؟ جس نے امیر المؤمنین کو خون کے آنسو رلائے، اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا معاذ اللہ۔ جناب سیدہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انتی اعلم باللہ۔ ہم نے سن لیا نا، امیر المؤمنین انتی اعلم، آپ عالم کی تقلید کرتے ہیں جس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں انتی اعلم باللہ، اللہ اصل علم وہی ہے اور تو کوئی علم نہیں ہے۔ علم باللہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے کہنے والا؟ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، جو ایسی منزل پر ہے کہ اگر سارے حجاب ہٹ جائیں پھر بھی اس کی یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی آخری مرتبہ علم، اس آخری مرتبہ علم پر جو فائز ہے وہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اور ہے جناب سیدہ، آپ اس پر فائز۔ انت اعلم باللہ، ساری کائنات جسے مولا کہتی ہے، جسے آقا کہتی ہے، جسے سید کہتی ہے، وہ جناب سیدہ کو سیدتی کہتا ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ انت اعلم باللہ، کون کہہ رہا ہے؟ ما عرف اللہ الا انا وانت، اللہ کو جناب سیدہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اب اس کا جو مطلب وہ ہے مفہوم ہے، اور اس میں جو ابحاث ہیں ان میں بھی ابھی میں نہیں جا رہا کہ ان جملوں کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے، اور امیر المؤمنین اور جناب سیدہ میں کوئی آپس میں کوئی مقایسہ ہے، کون افضل ہے، اس بحث میں نہیں جا رہا۔ میں ابھی علی کے کلام کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس کلام میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ علی کون ہے۔ رسول خدا ارشاد فرمائے اللہ کا علم کسی کو ہے ہی نہیں، صرف دو ذات ہیں، صرف دو حقیقتیں ہیں جو خدا کو پہچانتے ہیں، ایک میں نور محمدی
نور اول ایک تو علی حقیقت علوی تجلی اول، اور کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں، دو کے علاوہ کہیں علم انکار ہے، علم ہے ہی نہیں۔ اب جناب سیدہ کہاں ہے؟ جناب سیدہ کا علم ہونا پہلے ثابت ہو جائے اور پھر عالم ہونا ثابت ہو جائے، ساتھ ہے انشاءاللہ۔ میں مختصر چلا جاؤں گا، اس کو کام کیجیے گا۔ دو ہیں، ایک انا رسول اللہ، ایک انتا امیر المومنین۔ اللہ کو صرف انا اور انتا نے، انا انتا تو واضح ہو گیا، تو اللہ آپ سے نہیں پوچھا، تو اللہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں، ان کو تو پہلے ہی آتا ہے۔ اللہ کو صرف میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، ایک انا ہے ایک انتا ہے، اس کے علاوہ انکار ہے، کسی اور کو اللہ کا علم نہیں ہے۔ اب یہ انتا کہہ رہا ہے جناب سیدہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ اب کہاں ہیں جناب سیدہ؟ دو کے علاوہ اور تو ہیں نہیں، جناب سیدہ انا میں ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی ہی روحی التی بین جنبی۔ اللہ کا علم ہے، صرف مجھے ہے اور علی کو ہے، اور فاطمہ میرا حصہ ہے۔ فاطمہ کا علم اس انیت مصطفی کا علم ہے۔ دیکھیں جب یہ ہستیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں عالم اور ہوتا ہے، یہ جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں عالم اور ہوتا ہے۔ ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير۔ ہم سے بات کر رہے ہوں، تم کہاں ہو؟ جو کچھ تمہیں اور عالم اس کو سفلا کو ملتا ہے وہ سب مجھ سے سرازیر ہوتا ہے، یہ تمام فیوضات الہی مجھ سے پہنچتا ہے تمہیں، اور میری بلندی اتنی ہے کہ تمہارا طائر تخیل بھی میری بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس بلندی سے ایک شخص کہہ رہا ہے انتی اعلم باللہ۔ برائے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ میں اعتراف کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں سمجھ نہیں سکتا ہوں، نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو جو کلام ہم تک پہنچا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتی اعلم باللہ بہت ہے، آپ علی کے علمی فضائل کو دیکھتے چلے جائیں، حیران ہوتے چلے جائیں، اور اس جملے سے مزید حیران ہو جائیں، انتی اعلم باللہ۔ وَأَبَرُّ وَأَتْقَى وَأَكْرَمُ وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ وَأَبَرُّ، بر نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کرنے میں آپ مجھ سے بھی آگے، آپ سے آگے کوئی بھی نہیں۔ رسول خدا خارج ہیں، رسول خدا ابھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ انتی ابر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ دونوں کے لیے آئیں، یہ دونوں کا مشترکہ عمل ہے۔ اس نیکی کے عمل کی وجہ سے جو قرآن کا سورہ قصیدہ بنا تو وہ دونوں کا بنا، تو دونوں نیکی میں برابر ہوئے۔ ابھی اس ایک آیت کی روشنی میں کہتے ہیں، تو آپ ابر کیسے ہو گئے؟ جو نیکی خدا کو سب سے زیادہ پسند آئی قرآن میں، اس کے لیے سورہ نازل فرماتا۔ یہاں علی نے بھی دیا ہے اور جناب سیدہ نے بھی، امیر المؤمنین کی نیکی بھی ہے اور سیدۃ
وجود کی نیکی بھی ہے۔ بچوں کے منہ سے نوالا لے کر کسی مسکین کو دینا ہے، کسی اسیر کو دینا ہے، اس کے بعد آپ کے بچے بھوکے رہیں گے۔ روزہ رکھا ہے، یہ نوالا دینا ہے کسی فقیر کو۔ باپ کے لیے بھی سخت ہے، ماں کے لیے بھی سخت ہے، لیکن ماں کے لیے زیادہ سخت ہے۔ بچے کی بھوک کو برداشت کرنا، اور ماں، بچے نے آ کے باپ سے نہیں کہنا، بچے نے آ کے ماں سے کہنا ہے۔ اس نیکی میں بھی جناب سیدہ کی نیکی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ایک ماں ہے۔ انت اعلم باللہ وابر واتقى، مولا المتقین، کسی کو اتقا کہہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حیدری، واشد خوفا من اللہ۔ کیونکہ آج زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، صلوات پڑھ دیجیے محمد والی۔ معذرت، آپ کو زحمت ہوگی۔ ہمیں علم میں آگے ہونا ہے اگر جناب سیدہ کے چاہنے والے۔ علم میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے، لیکن جتنی بھی تکلیف ہے، یعنی واجبات ہیں، اس میں کہیں بھی نہیں آیا کہ حج کرنا مرد اور زن دونوں پہ واجب ہے، نماز پڑھنا مرد اور زن دونوں پہ واجب ہے، مسلم اور مسلمہ دونوں پہ واجب ہے، یہ نہیں آیا۔ بس نماز واجب ہے، اقیم الصلاۃ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ صیغہ جمع مرد کا مذکر کہیں کیوں نہ استعمال ہو، سب کو پتا ہے یہ صرف ایک خطاب کے لیے ہے، باقی خطاب دونوں کا ہے، دونوں مکلف ہیں۔ لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میری جو بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں، مائیں، طلب علم فریضہ ہے، میری بیٹیوں کا بھی فرض ہے، اس لیے کہ وہ کنیزان فاطمہ ہیں، جو اس سیدہ کی کنیز ہو جو علم میں سب سے برتر ہے، اعلم ہے، تو اس کی کنیز کو بھی علم میں آگے ہونا چاہیے۔ اور وہ علم، یہ صرف دینی علم، دنیاوی علم، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ غلط ہے تقسیم، یہ سارا علم الہی علم ہے۔ اور جناب سیدہ کو بھی ہر چیز کا علم تھا۔ نعرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر بلند تر صلوات۔ صلی علی۔ تو میری بیٹیاں آپ سامنے ہیں، وہ میرے سامنے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں خطاب کر رہا ہوں۔ آپ علی کل مسلم تو آ گیا نا، ابھی میں مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں تعلیم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، اور مسلم آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو تعلیم میں آگے بڑھائیں۔ یہ نہ کہیں کہ بچی کو پڑھ کے کیا کرنا ہے، آج کل تو خیر یہ بات ختم ہو گئی ہے، اور بچیاں تعلیم میں الحمدللہ آگے ہو گئی ہیں، لیکن کنیزہ نے جناب سیدہ کو اور آگے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔